السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہم ایک انتہائی بابرکت مہینے میں اس وقت سانس لے رہے ہیں، اور جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے اور جس کے سائے میں ہم اور آپ یہ مبارک گھڑیاں بتا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہمارا مہمان ہے، یہ ہمارا مہمان ہے اور ہم اس کے میزبان ہیں، جسے ہم ماہ رمضان کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میزبان پر مہمان کی عزت کرنا، اس کی تکریم کرنا، اس کا استقبال کرنا، اس کی آؤ بھگت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ شرعی طور پر بہت ضروری بھی ہے۔ اس میں اللہ کا، رسول کا حکم بھی ہے، یہ دین بھی ہے۔ اور ہم یہ جب اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہمان ہے یہ عام مہمانوں کی طرح نہیں ہے جو آنے والا ہے یا آ چکا ہے، اس کی تکریم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مہمان آتے ہیں، خالی ہاتھ چلے آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں مہمان کے طور پر، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی کھلی ہاتھ۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مہمان آ رہا ہے، جس کی ضیافت ہمارے اوپر واجب اور فرض کر دی گئی ہے، جس کی مہمان نوازی ہمارے لیے ضروری قرار دی گئی ہے، یہ اپنے دامن میں خالی دامن لے کے نہیں آ رہا ہے، اپنے دامن میں بہت ساری بھلائیاں، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے خیرات، برکات، اللہ کی طرف سے بشارتیں، خوشخبریاں، انعامات، بخشش، مغفرت، سب لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ماہ رمضان، اس بابرکت مہمان کی ضیافت کریں تو کیسے کریں؟ کیا دنیا میں مروجہ طریقہ جو ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے، گھروں کی صفائی ستھرائی، کپڑے اچھے، بچوں کو خود بھی پہنے جاتے ہیں، نہایا دھویا جاتا ہے، خوشبو لگائے جاتے ہیں، اور بہترین سے بہترین ڈشیں تیار کی جاتی ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس زیب تن کیے جاتے ہیں، کیا رنگ برنگے ملبوسات استعمال کرتے ہیں، بچے، عورتیں، سب مہمان کے لیے انواع اور اقسام کے کھانے بنائے جاتے ہیں۔ کیا اس کا یہی استقبال ہوگا؟ جیسے ہم عام طور پہ دوسرے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، کیا اس مہمان کا بھی اسی طرح استقبال کریں گے؟ تو ظاہر ہے ہرگز نہیں، اس طرح نہیں، بلکہ اس کا ایک انتہائی اس کی ضیافت کے کچھ اصول اور ضابطے ذرا دنیا کی ضیافتوں سے مختلف ہیں، الگ ہیں، اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ یہ مہمان اپنے میزبانوں کے لیے دین و دنیا کی خیر و برکت لے کر کے اتر چکا ہے، نازل ہوا ہے، بے شمار سعادتیں اور فضیلتیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ لے کر کے ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مہینے کی سب سے پہلی ضیافت کیا ہے پتہ ہے آپ کو کیسے اس کی ضیافت کرنی ہے؟ سب سے پہلی ضیافت یہ ہے کہ آپ اپنے دلوں کو کشادہ کریں، اس کا استقبال پیار اور محبت اور خوشی اور مسرت اور توبہ اور استغفار سے کریں۔ اور اس کی ضیافت یہ ہے کہ اس پورے ماہ مبارک میں تمام روزے رکھے جائیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ پچھلے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ تو اس میزبانی کے بھی کچھ اور بھی آداب ہیں، اور بھی اس میزبانی کے کچھ طور اور طریقے ہیں، وہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا چلوں۔ اس ماہ مبارک کی اس میں عظیم الشان مہمان کی میزبانی کا ایک ادب تو یہ بھی ہے کہ اس ماہ مبارک کے، ویسے تو ہمیشہ یہ حکم ہے، لیکن خاص طور سے جب تک یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان موجود ہے، ہماری زبانوں سے جھوٹ باتیں نہ نکلیں، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے لگانا،
سماج اور معاشرے میں دنیا میں شر و فساد پیدا کرنا یا اس کا سبب بننا، جتنی بے حیائی، منکرات، فحاشیاں، حرام، یہ تمام سب فساد کی چیزیں ہیں، یہ تمام سب کرنا، یہ تمام سب چیزیں اس ماہ مبارک، اس عظیم الشان مہمان کی خدمت میں رہتے ہوئے ہرگز ہرگز نہیں کرنے چاہیے۔ رک جائیں ان تمام سب چیزوں سے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی آپ کے سامنے بدگوئی کر رہا ہو یا آپ کو گالیاں دے رہا ہو، بدتمیزی کر رہا ہو، آپ سے کوئی جھگڑا اور لڑائی کرنے کے در پہ ہو، آپ اس سے کہہ دیں ان امرؤ صائم، دیکھو میں ایک عظیم الشان مہمان اپنے ساتھ رکھا ہوا ہوں، میں جس کے ساتھ اس وقت زندگی گزار رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا بڑا معزز اور بڑا مبارک مہمان ہے، وہ ہے ماہ رمضان، اور میں اس کے ادب میں اپنی زبان نہیں کھول سکتا، میں روزے سے، میں روزہ دار ہوں۔ ہمارے نبی نے ہمیں ایسے بدتمیز اور ایسے جھگڑا لوگوں کے سامنے ان کی بدتمیزی سے بچنے کے لیے یہی تعلیم دی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم روزے سے ہیں۔ اور اگر میزبان آپ ہیں اور ہم ہیں اور اس ادب کا احترام نہیں کرتے، اس طرح کی روزہ رکھنے کے باوجود بھی ان آداب کا اور ان شرائط کا خیال نہیں کرتے، شر و فساد کی باتیں کرتے ہیں، ان سے پرہیز نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ امید ہے، قریب ہے کہ آپ کا روزہ برباد ہو جائے، آپ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہی نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے داروں کو ان کے روزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس کے سوا انہیں کچھ میسر نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے بہت سارے رات کو قیام کرنے والوں کو کتنے ایسے ہیں جنہیں شب بیداری کے سوا، رات کو جاگنے کے سوا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ دل کو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن زبانوں کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، نگاہوں کا روزہ، پیروں کا روزہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، صرف منہ کا روزہ۔ پیٹ کا روزہ ہی صرف نہیں ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہے کہ آپ اسے حرام کام نہ کریں، پیروں کا روزہ ہے کہ آپ اسے غلط کاموں کی طرف، غلط چیزوں کی طرف اپنے قدموں کو نہ بڑھائیں، آنکھوں کا روزہ ہے کہ آپ اپنے آنکھوں سے حرام اور منکرات اور بے حیائی فحاشی کے مناظر نہ دیکھیں، ایسے لوگوں کو ایسی جگہ نہ جائیں، غیبت، اور یہ تمام سب زبان کے روزے ہیں، کان کے روزے ہیں کہ آپ اسے بے حیائی اور گندی باتیں نہ سنیں، یہ سب اس کے روزے ہیں۔ رات کو قیام کیا جائے، بہت سارے قیام کرتے ہیں، اس کے بعد کیرم بورڈ ہے، فلانا بورڈ ہے، یہ بورڈ ہے، رات کو صرف کھیل کود گپ سڑکوں میں گزارتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹائم پاس کر رہے ہیں، سحری کا وقت، استغفر اللہ استغفر اللہ، تاش کی پتیاں، یہ ان کو صرف شب بیداری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی میزبانی یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ وجہ اس لیے کہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، تو اس لیے اس کا حق ہے کہ اس رمضان المبارک میں قرآن کریم کی، اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ کم از کم ایک دفعہ قرآن کے اوپر آپ کا گزر ہو، یعنی کم از کم ایک دفعہ آپ پڑھ لیں پورے قرآن کو۔ اس ماہ مبارک میں صدقہ اور خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ کے نبی آندھی اور طوفان کی صدقہ کیا کرتے تھے، کثرت سے نوافل پڑھیں۔ پتہ ہے آپ کو، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ کثرت سے نوافل پڑھیں، تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کریں، اور تراویح، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، وتر، سب ایک ہی نماز ہے، یہ سب ایک ہی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، ہمارے لیے یہ سنت ہو گئی ہے، سنت موقدہ ہے۔ عام دنوں میں انسان کے ہر عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا تک دیا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ 10 گنے سے لے کر کے زیادہ سے زیادہ 700 گنے تک دیا جاتا ہے، اور اس کی ذمہ داری فرشتوں پر ہوتی ہے کہ اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب کو لکھا جائے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی بندگی ہے، ایک ایسا فریضہ ہے اللہ کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ رکھا ہے کہ میں اس کو دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے میں اس روزے کا اجر و ثواب دوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کا اجر و ثواب میں دوں گا، اسی بخاری کے اندر موجود ہے۔ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، بے حد و حساب، وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔
اس کے خزانے میں، اگر اس کے خزانے کی تو کوئی مثال ہی نہیں، لیکن اگر مثال دی جائے سمندر سے، اگر جیسے ایک چڑیا یا ایک سوئی، اگر سمندر کے اندر آپ اس کا ناکا سوئی کا ڈالیں اور نکالیں تو اس کے منہ پہ، سوئی کے ناکے میں جو قطرہ ہوگا نا، اس قطرے سے سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ اگر پوری دنیا کو اپنا خزانہ بانٹ دے، اس کے خزانے میں کمی ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رب ذوالجلال، وہ مالک کل کائنات کتنا عطا کرے گا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اور لازمی بات ہے کہ وہ جب دے گا تو اپنے شایان شان عطا فرمائے گا۔ سلف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت، ایک سخی، یہ تبع تابعین کا واقعہ ہے، ان میں سے کسی بہت بڑے مالدار سخی کے پاس گئی اور اس نے ایک پاؤ گھی طلب کیا کہ مجھے ایک پاؤ گھی دے دیا جائے، اور ان کے پاس سارے خادم بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کنستر گھی کا اس کے گھر، صرف 2 ہی نہیں بلکہ اس عورت کے گھر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ وہ کنستر گھی اس عورت کے گھر، جس نے ایک پاؤ مانگا تھا، اس کو ایک کنستر دیے، پہنچا دیا۔ تو کہنے والوں نے مجلس میں کہا کہ اس نے تو صرف ایک کٹورا یا ایک پاؤ گھی مانگا تھا، ایک پیالہ گھی مانگا تھا، آپ نے پورا کنستر دے دیا۔ تو جانتے ہیں اس بزرگ نے کیا کہا، اس عظیم شخصیت نے کیا کہا اس نے اپنے حساب سے مانگا تھا، اپنے معیار سے اس نے طلب کیا تھا، اپنی حیثیت سے اس نے ایک پاؤ مانگا تھا، میں نے اپنی حیثیت سے اس کو ایک کنستر جس کے اندر 10-20 کلو گھی ہوتے ہیں، ہم نے وہ اس کو دے دیا۔ تو یہ شایان شان اللہ کے، وہ جتنا چاہے نوازنے پہ آئے تو نواز دے، ذرے کو آفتاب بنا سکتا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ کوئی ریا ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ کوئی نمود ہے، اس کا ذرا بھی شائبہ نہیں ہوتا روزے کے اندر۔ میاں فرض میں تو ریاکاری اور دکھاوا ہو جاتا ہے، نماز میں ہو جاتا ہے ریاکاری اور دکھاوا، حج میں بھی ہوتا ہے، لوگ مالے کالے پہن کر کے حج کرنے جاتے ہیں، دنیا بھر کو بتا کے جاتے ہیں، پورا خاندان جان جاتا ہے، ان کی دعوت ان کی دعوت، ابھی حج کرنے نہیں آئے لیکن بیڈ بستر بند کے اوپر، کٹوروں کے اوپر، برتنوں کے اوپر، سب کے اوپر حاجی گل محمد، حاجی گل عبد الرحمن، حاجی عبد الرزاق لکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا، پورا محلہ، پورا شہر، کیا باقاعدہ اخباروں میں بھی آ جاتے ہیں فلاں صاحب حج کرنے جا رہے ہیں۔ ریاکاری، دکھاوا، ایسی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ آپ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہے، یہ دکھاوا ریاکاری نہیں ہوتی، ایسی بات اللہ تعالیٰ منہ پہ مار دیتا ہے۔ نماز پڑھنے جاتے ہیں دنیا جانتی ہے، حج کرنے جاتے ہیں دنیا جانتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں سب جانتے ہیں، کم از کم وہ تو جانتا ہے جسے آپ دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ اور بندہ، اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ دنیا جانتی ہے روزے سے، لیکن اگر بندہ چاہے تو چھپ چھپا کر کچھ کھا بھی سکتا ہے۔ بند کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، گلاس کا سر ٹھنڈا پانی ہے، حلق پیاس سے سوکھ رہا ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی پانی منہ میں لیتا ہے، لیکن ایمان اس کا منع کرتا ہے، ابا کرتا ہے کہ گھونٹ اندر لیا جائے، مارے ڈر کے، اللہ کے خوف سے وہ پانی منہ سے اگل دیتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھرپور صبر کا مظاہرہ ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے بھوک کی، ہر چیز، نعمتیں پڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں نا، افطاری کے وقت بیٹھے رہتے ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہے، لیکن آپ چاہیں تو کھا سکتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، لیکن آپ افطاری کو ہاتھ نہیں لگاتے، چھوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، سب تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کھا نہیں سکتے کیونکہ آپ کا ایمان آپ کو روک رہا ہے۔ تو محترم، صبر کا مکمل مظاہرہ ہوتا ہے، بندہ چاہے تو کھا پی لے، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں کچھ کر سکتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اپنے مالک و مولا کو وہ اس کی نظروں میں محبوب بننا چاہتا ہے۔ کمزوری کے باوجود بھی، بھوک کے پاس شدت کے باوجود بھی، پیاس کی شدت کے باوجود بھی وہ برداشت کرتا ہے۔ اس کے پاس مواقع ہیں، سب کچھ ہے، داعیہ بھی ہے، سب سبب بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سجی سنوری بیوی گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میاں بیوی ہے، لیکن اپنی بیوی کے قریب جاتے ہوئے ڈرتا ہے، کوئی منع نہیں کر سکتا، خوبصورت، حسین و جمیل، جوان، سب کچھ، لیکن وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ تمام سب چیزیں وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ہو، جب بندہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، بھوک چھوڑ دیتا ہے، پیاس چھوڑ دیتا ہے، شہوات، خواہشات، سب کچھ وہ اللہ کے لیے تیاگ دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کو کیوں نہ بے بہا اور بے حساب انعام و اکرام سے نوازے۔ روزہ، میرے عزیزو، یہ روزہ جو ہے نا، یہ برائیوں کے لیے ڈھال بھی ہے، صوم جنہ،
روزہ رکھتا ہے آدمی تو بہت ساری برائیوں سے، کیوں ڈھال ہے وہ، جیسے ڈھال دشمن سے بچاتا ہے، اسی طرح سے یہ روزہ جو ہے انسان کو برائیوں، بے حیائیوں اور برے کاموں سے بھی بچاتا ہے۔ اب یہ بندے پر ہے کہ چاہے تو اس ڈھال کو وہ استعمال کرے اور چاہے تو اس ڈھال کو استعمال نہ کرے۔ یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، روزہ کی یہ جو روزہ ہے نا، اس کا مقصد صرف بھوک اور پیاس اور کیا کہتے ہیں شہوت سے رک جانا ہی نہیں ہے، صرف فاقہ کشی اس کا مقصد نہیں ہے رمضان کا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ پیدا کرنا، آپ کے دل کے اندر اللہ کا وہ خوف پیدا کرنا۔ 11 مہینے جس طرح پورے رمضان میں آپ ڈر ڈر کر اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں اور برائیوں سے دور رہتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی روزہ عام 11 مہینوں میں بھی آپ کا رویہ اور آپ کا کردار یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے آپ کا امتحان ہے کہ چلو شیطان گمراہ کرتا تھا، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں شیطان گمراہ کرتا ہے، اب ہم برائیوں سے کیسے بچتے؟ چلو شیطان قید ہے، اب بتاؤ تم اب کیوں نہیں تم برائیوں سے بچ رہے ہو؟ کیوں نہیں تم اس برائی کی آگ سے دور ہو رہے ہو؟ کیوں برائی کی شعلے تمہیں جلا رہے ہیں، جھلسا رہے ہیں؟ کیوں جا رہے ہو برائیوں کی طرف؟ یا باغی الخیر اقبل۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے تلاش کرنے والوں، اے متلاشیوں بھلائیوں کے آگے بڑھو، وہ یا باغی الشر، یا باغی الشر، اے شر اور برائیوں کو پھیلانے والے، ٹھہر، رک جا۔ ہاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کے احکام کی تکمیل ہے لوگوں، اللہ کے احکام کی تکمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل ہے، تقویٰ پیدا کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔